اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل سے جو سلسلہ ہمارا شروع ہوا ہے، آج اس کا یہ دوسرا دن ہے، اور کل تھوڑا سا ایک کمی رہ گئی تھی، وہ تھی آواز کی کمی۔ بہت سے لوگوں نے شکایت کی کہ وہ آواز جو ہے وہ اس میں بڑی دقت آ رہی تھی اور بہت دھیمی آواز تھی، تو وہ کل کے لیے معذرت خواہ ہے، اور آج تھوڑا سا انتظام بہتر کرنے کی کوشش ہم نے کی ہے، اور یہ ہمارے فرض صاحب ہیں، موجز صاحب ہیں، جو اس پروگرام کے انہوں نے آرگنائز کیا پروگرام کو، پروردگار کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ آواز کو بہتر کیا جائے، تو بہرحال آپ بتا دیجیے گا آواز آج صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو اگر نہیں ہوگی تو پھر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ ہمارے اس پہ آئی ڈی کے علاوہ آپ مہدی ٹی وی گوتم پوری گروپ ہے فیس بک پر، اس پر بھی آپ یہ لائیو پروگرام دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ لائیو چل رہا ہے، آپ اس پہ لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یوٹیوب چینل بھی ہے مہدی ٹی وی گوتم پوری دہلی، اس یوٹیوب چینل پہ بھی آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی آپ کر سکتے ہیں، تاکہ جتنے بھی پروگرام ہم اس پہ ڈالیں تو فوراً آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں تو اس کی تھی۔ اب آپ نے جو ہمارا اصل عنوان ہے اس پر آتے ہیں۔ قرآن مجید ہمارا عنوان جو ہم نے جو ٹاپک قرار دیا ہے وہ تفسیر قرآن، اور قرآن کے بارے میں ذرا سا بات آج کر لی جائے آپ حضرات سے کہ قرآن کی تعریف کیا ہے، قرآن کسے کہتے ہیں، قرآن کی ڈیفینیشن، قرآن کی پریبھاشا، قرآن کی تعریف کیا ہے، قرآن کسے کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پروردگار عالم کا وہ معجز نما کلام ہے جسے اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذریعہ جبرائیل نازل کیا، جس کا پڑھنا، جس کا تلاوت کرنا ثواب ہے، اور جس کی ابتدا سورہ مبارکہ الحم سے ہے اور اختتام سورہ مبارکہ والناس پر ہے۔ یہ ہے قرآن، اور قرآن مجید تقریباً 23 سال میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور کل 114 صورتیں ہیں قرآن میں، 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، اور جو 114 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، ان صورتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قرآن کے کچھ سورے وہ ہیں کہ جو مکی سورے کہلاتے ہیں، اور قرآن کے کچھ سورے وہ ہیں جو مدنی سورے کہلاتے ہیں، یعنی حضور سرور کائنات کی جو حیات طیبہ ہے، جو تقریباً بعد اعلان رسالت تقریباً 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں، یعنی 13 سال مکے کے اندر جو قرآن مجید کے سورے نازل ہوئے انہیں مکی سورے کہا جاتا ہے، اور جو 10 سال جو مدینے کی زندگی ہے جو وہاں پر نازل ہوئے ان سوروں کو مدنی سورے کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد اگر دیکھی جائے تو تقریباً 28 سورے ایسے ہیں کلام الہی کے، 28 کہ جو مدنی سورے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بچے 28، 114 میں 28 مائنس کر تقریباً 86 سورے، 86 صورتیں قرآن مجید کے وہ ہیں جو مکی سورے ہیں، اور قرآن مجید کو کئی نام سے یاد کیا گیا ہے، جیسے قرآن کو الکتاب، الفرقان، المجید، التنزیل، الہدیٰ، الرحمہ، احسن الحدیث، الحق، الہدیٰ، الکتاب، الفرقان، متعدد نام سے کلام الہی کو یاد کیا گیا ہے، اور قرآن میں جہاں بھی الکتاب لفظ آیا وہاں سے مراد قرآن کو لیا گیا ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا قرآن مجید کا جو آپ حضرات کی خدمت پیش کیا گیا۔ تقریباً 114 صورتیں، اور مشہور قول کی بنا پر جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ تقریباً 6666 آیت جو مشہور قول ہے، 6223 پر الگ الگ بھی باتیں ہیں، لیکن جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ 6666 کل آیتیں ہیں کلام الہی کے اندر۔ اب قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا، اور ہمارا عنوان جو ہے وہ تفسیر قرآن، قرآن کی تفسیر۔ تو تفسیر
قرآن مجید دیکھیں تفسیر کے لغوی معنی کیا ہے، پہلے ہم جانیں کہ تفسیر کے ڈکشنری میں اور لغت میں تفسیر کے معنی کیا ہے۔ تو تفسیر کے لغوی معنی ہے چہرے سے نقاب ہٹانا، یہ لغوی معنی ہے۔ ڈکشنری میں جو معنی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ چہرے سے نقاب ہٹانا، جو لغوی معنی ہے تفسیر کے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کے چہرے پہ کوئی نقاب پڑی ہوئی ہے کہ جسے ہٹایا جائے اور جس کی تفسیر کی جائے؟ تو یاد رکھیے گا کہ قرآن کے اوپر کوئی نقاب نہیں پڑی ہوئی ہے، بلکہ نقاب ہماری عقل و شعور کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ نقاب ہماری جو ہوش کی نگاہیں ہیں ان کے اوپر نقاب پڑی ہوئی ہے، تو ان کو ہٹانا مقصود ہے۔ تفسیر کے ذریعے ان کو ہٹایا جائے، ان کو، تاکہ جو مفاہیم ہیں قرآن مجید کے وہ مفاہیم ہمارے سامنے آئے اور جو قرآن مجید نے کہنا چاہا وہ ہمارے سامنے آئے۔ تو تفسیر کے معنی نقاب ہٹانا، نقاب چہرے قرآن پہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اگر دیکھا جائے تو ایک تو ظاہراً قرآن جو ہے وہ نور مبین ہے اور ہدایت کی کتاب ہے، تمام مخلوقات کی ہدایت کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اور متعدد پہلو ہیں قرآن مجید کے، اور اگر آپ تفاسیر بھی دیکھیں تو مفسرین نے جو تفسیر کی ہے تو کسی کے یہاں پر جو ہے وہ احادیث کی بنیاد پر تفسیر کی گئی، تاریخ کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، طبعی بنیاد پر متعدد اساس رکھی گئی ہے قرآن مجید کی تفسیر کی، کہ جس پر قرآن مجید کی تفسیر کی گئی ہے۔ اور قرآن مجید کی تفسیر متعدد اساس اس پر رکھی گئی کہ جس کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر کو کیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ سلسلہ اگر دیکھا جائے تفسیر کا، کہ قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ یہ کہاں سے شروع ہوا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ تو ابتدا تو اگر دیکھا جائے تو یہ خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی ہے، اسی وقت سے قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چونکہ آپ دیکھیں کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوتی اور حضور قرآن کی آیت کو پڑھ کے سناتے تو پوچھا جاتا کہ اس آیت سے مراد کون ہے، کس لیے آیت نازل ہوئی ہے، اور اس آیت سے شان نزول اس کا کیا ہے، اور وہ قرآن مجید کی تفسیر میں ہی تو بتایا جاتا ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، قرآن سے مصادیق اس کے کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے قرآن کی آیت سے۔ اور جو علماء علم تفسیر ہے انہوں نے اس تفسیر کا سلسلہ جا کر اس کی سند حاصل کی ہے رسول اللہ کے شہر کے علم سے، یعنی مولائے متقیان کے ذریعے سے، کہ آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے۔ اور ائمہ میں دیکھیں تو ہمارے جو 11ویں امام ہیں حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی بڑی مشہور و معروف تفسیر امام حسن عسکری، تفسیر ابو حمزہ شمالی، بہت بڑی بڑی تفسیریں ہمارے یہاں پر موجود ہے۔ تو سلسلہ اگر دیکھا جائے تفسیر کہاں سے شروع ہوا تو رسول ہی کے زمانے سے اس کا آغاز ہو گیا۔ اور دو طرح سے تفسیر کو جو علماء ہیں مفسرین نے تقسیم کیا کہ دو طرح سے قرآن مجید کی تفسیر ہو سکتی ہے۔ ایک تفسیر ہے کہ جسے کہا جاتا ہے موضوعی تفسیر، ایک ہے ترتیبی تفسیر۔ کیا مطلب کا ترتیبی تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے قرآن مجید کی آیات ہیں انہیں مرتب کر کے اور جیسے جیسے مرتب کیا اسی ترتیب کے حساب سے اس کی جو ہے وہ تفسیر کی جائے، ایک ترتیب کے حساب سے تفسیر کی جائے۔ موضوعی تفسیر یہ ہے کہ ہم ایک موضوع کو جو ہے وہ انتخاب کریں، ایک موضوع سلیکٹ کریں، ایک موضوع کو ہم چنیں۔ مثال کے طور ہم نے جہاد کا موضوع چنا، پھر ہم نے قرآن مجید میں تلاش کیا کہ قرآن مجید میں کتنی آیتیں جو جہاد کے متعلق ہیں، اور ان آیات کو لے کر پھر ان آیات کی تفسیر کی جائے، یہ موضوعی تفسیر ہے۔ ترتیبی تفسیر ہے کہ جیسے جو ترتیب تلاوت ہے کلام الہی کا اسی ترتیب کے ساتھ آپ اس کی تفسیر کرتے چلے جائیے۔ اور تو ترتیب تلاوت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو قرآن مجید کی آیت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہمارے یہاں پر دیکھیے، اب ہمارے یہاں میں نے کل بھی شاید بات کی خدمت عرض کی تھی کہ کیا آیا بسم اللہ جو ہے وہ سورہ الحمد کا جز ہے، تو ہمارے یہاں متفق علیہ مذہب شیعہ البریہ میں ہمارے علماء اس بات کو متفق ہے کہ ہمارے یہاں پر بسم اللہ سورہ الحمد کا ہی جز نہیں بلکہ قرآن کے جتنے سورہ ہیں سوائے سورہ توبہ کے ہر سورے کا جز ہے بسم اللہ۔ اور برادران اہل سنت میں بھی اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ جزو قرآن ہے، اکثر اس بات کے قائل ہے کہ قرآن ہمارے یہاں پر مذہب شیعہ کے اندر متفق علیہ یہ بات ہے، سب متفق اس بات پر کہ بسم اللہ جو ہے وہ قرآن مجید کا جز ہے۔ اہل سنت کے یہاں، برادران اہل سنت کے یہاں، علماء عامہ میں اکثر علماء، اکثر مفسرین اس بات کے قائل ہیں
کہ بسم اللہ جزو قرآن ہے. اور بسم اللہ اس لیے کہ سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم قرآن کی ترجمہ اور تفسیر کرنے کے لیے بیٹھے تو سب سے پہلی جو آیت آئے گی وہ کلام الہی کی آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ترجمہ ظاہر سی بات ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ہمارے بچہ واقف ہے. بسم اللہ ہمارے مطلب ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، مہربان ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے کہ قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ سے ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی انسان بلکہ بشر کا مزاج یہی ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کی ابتدا کرے تو اس کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے جو شخصیت جو ذات سب سے زیادہ بزرگ و بالاتر ہو. تو ہم جو ہے بسم اللہ کے ذریعے قرآن کا اس لیے آغاز کریں گے اس لیے کہ پروردگار سے زیادہ بزرگ و بالا ذات کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ اس کی ذات لافانی ذات ہے. اگر ہم کوئی مشن چلائیں، کوئی کلاس ہم چلائیں یا کوئی مشن ہم چلاتے ہیں یا کوئی کام بلکہ مکان کے اینٹ پہ کے رکھی جاتی ہے بنیاد پہ، تو وہ بزرگ کے نام سے جو بزرگ و بالاتر ذات ہے اس کے نام سے منسوب کر کے رکھی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے رکھی جاتی ہے. تو اسی لیے پروردگار نے بھی قرآن مجید کا جو آغاز کیا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے. اور اگر قرآن کے اندر دیکھا جائے بسم اللہ تو سب سے پہلی وحی کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی آغاز جو کیا ہے وہ اللہ نے بسم اللہ کے ذریعے سے قرآن مجید کے اندر دیکھا جائے. دوسری آیت سورہ مبارکہ ہود کی تقریباً آیت نمبر 41 غالباً 41ویں آیت، اس میں کیا ہے؟ نو، حضرت نو، طوفان، پانی، پہاڑ اور سب یہ جو ہے آپ سب جانتے ہیں. قرآن مجید میں آپ نے حضرت نو کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ قرآن کلام الہی کے اندر، اس کے اندر پھر کیا اس میں کشتی بنائی گئی، ناؤ تیار کی گئی. اس ناؤ کے لیے قرآن مجید نے کیا کہا؟ اور قرآن نے کہا کہ اس کے اوپر سوار ہو جاؤ، فیہا اسم اللہ، قال ارکعوا فیہا اسم اللہ، اس کے اندر آپ جو ہے وہ سوار ہو جائیے اور بسم اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ آپ سوار ہو جائیے اس کے اندر. اور جب اترے ہیں حضرت نو ناؤ سے اترے ہیں اور اس کشتی سے جب اترے ہیں تب بھی یہی ہے یا نوح بسلام منا، یعنی اے نوح اس سے اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ اور اللہ کے نام کے ساتھ. تو ہر جب پریشانی ہو تب بسم اللہ، آسائش ہو تو بسم اللہ، آغاز ہو ہر کام کا آغاز کیا جائے تو بسم اللہ کے ذریعے سے کریے. یہ تو ہے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پروردگار کی جو پہلی وحی ہے اقرا والی اس میں بھی اللہ کا نام، اس کے علاوہ دیکھا جائے سارا جو دیکھا وہ سب ہے وہ اللہ کے نام کے ذریعے. حضرت نوح کی کشتی ہے حضرت اللہ کے نام کے ذریعے. اب اگر ہم حدیث کے اوپر آ جائیں، حدیث تو بڑی مشہور و معروف حدیث ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی حدیث ہے کل امر ذیبال لم یذکر فیہ اسم اللہ فہو ابتر، کہ ہر وہ کام کہ جو بغیر بسم اللہ کے کیا جائے، وہ کام کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہ کہی جائے وہ ابتر ہوتا ہے. ابتر مطلب وہ ناقص ہوتا ہے، وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا. یہ مشہور و معروف حدیث ہے پیغمبر اسلام کی کہ بسم اللہ کے ذریعے سے اگر آپ بسم اللہ، اور صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ سے روایت نقل ہوئی ہے کہ کبھی کبھی جو اگر ہمارے جو شیعہ ہیں وہ بغیر بسم اللہ کے اگر کام کرتے ہیں تو وہ مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ آئندہ انہیں اس بات کا دھیان رہے کہ جب بھی وہ کام کا آغاز کرے تو بسم اللہ کو فراموش نہ کرے. اس لیے کہ اگر کوئی کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے وہ کام ابتر ہوتا ہے، وہ ناقص ہوتا ہے. تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ جو کام آپ نے شروع کیا وہ پائے تکمیل تک پہنچے، وہ مکمل ہو، تو پھر اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں. عبداللہ ابن یحییٰ کی روایت ہے کہ مولا کائنات کی خدمت میں آتے ہیں عبداللہ ابن یحییٰ اور وہاں پہ چارپائی پڑی ہوئی تھی، چارپائی، اور بغیر بسم اللہ کیے چارپائی پہ بیٹھے. جیسے ہی بیٹھے تو ایک دم نیچے گرے اور ان کا سر میں چوٹ لگی. تو کہا کہ جیسے ہی گرے اور ان کے سر کے اندر جو ہے چوٹ لگی عبداللہ ابن یحییٰ. تو ایک بار کہا کہ مولا کہا کہ عبداللہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں چوٹ کیوں لگی؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم بغیر بسم اللہ کیے ہوئے اس پہ بیٹھ گئے. کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے یا مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہی کہ جب بھی کوئی کام کرو تو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے کرو. کیوں؟ تاکہ جب بسم اللہ کے ذریعے سے آغاز کیا جائے گا تو ایک تو کام مکمل ہوگا اور دوسری اس میں رکاوٹیں نہیں آئیں گی، اس میں کوئی پریشانیاں نہیں آئیں گی.
کوئی دقتیں اس کے اندر نہیں آئیں گی جو کام بسم اللہ کے ذریعے سے آغاز کیا جائے۔ تو کلام الہی کا آغاز جو ہو رہا ہے وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ اب ذرا سا رحمان اور رحیم کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ دونوں کا معنی ایک ہے۔ دیکھو قرآن مجید سے زیادہ فصیح و بلیغ کتاب دنیا میں کوئی دوسری نہیں ہے۔ سب سے زیادہ فصیح و بلیغ کتاب اگر کوئی ہے، فصاحت و بلاغت والی کتاب، تو وہ اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اور جب قرآن مجید سب سے فصیح و بلیغ کتاب ہے تو اس نے ایک ہی آیت میں دو لفظیں رکھی ہیں، رحمان بھی اور رحیم بھی۔ رحمان رحم کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ تو کیا ایک ہی معنی کی دو لفظیں قرآن نے کیوں رکھی کہ رحمان بھی رکھا رحیم بھی رکھا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک اس میں سے صفت، دونوں اللہ کی صفت ہے، رحمان اللہ کی صفت، رحیم اللہ کی صفت، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ان میں سے ایک صفت عام ہے اور ایک صفت خاص ہے۔ رحمان جو ہے وہ صفت عام ہے، رحمان کا مطلب اللہ مہربان ہے، مہربان ہے تو وہ سب پر مہربان ہے۔ جیسے رحمت، بارش اللہ کی رحمت ہے، کچھ علاقوں میں آج بارش بھی اللہ کی رحمت ہے۔ جب یہ بارش اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کھیت کافر کا ہے کہ منافق کا، یہ مومن کا ہے کہ کس کا۔ ہر جگہ اس کی رحمت سے ہر کوئی استفادہ کرے گا۔ جب بارش ہوگی، اس کی رحمت جب برسے گی، اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھائے گا۔ تو وہ رحمان ہے، یعنی وہ سب پر، کافرین پر بھی، مومنین پر بھی، منافقین پر بھی، اپنے ہر بندے پر وہ رحمان ہے۔ لیکن رحیم اس کی صفت خاص ہے۔ رحمان وہ سب کے لیے ہے، لیکن رحیم وہ صرف اپنے مخصوص بندوں کے لیے ہے، وہ اپنے خاص بندوں کے لیے ہے، اپنے مخصوص بندوں کے لیے وہ رحیم ہے۔ رحمان صفت عام ہے، رحیم صفت خاص ہے۔ اگر آپ صیغے میں دیکھ لیں، اب میں آپ کو علم نو اور علم سب کی بحث میں جانا نہیں چاہتا، لیکن آپ دیکھیں تو رحمان صیغہ مبالغہ ہے، اور رحیم جو ہے وہ صفت مشبہ ہے۔ اور جو صفت مشبہ اس کا خاصہ یہ کہ اس میں دوام پایا جاتا ہے، اس میں ثبات پایا جاتا ہے، اس میں دوام پایا جاتا ہے صفت مشبہ میں۔ تو رحیم صفت مشبہ ہے، رحمان صیغہ مبالغہ ہے۔ تو صیغہ مبالغہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں حکم جو ہے وہ عمومی حکم پایا جاتا ہے، اور صفت مشبہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں خصوصی حکم پایا جاتا ہے۔ وہ اس میں خاص ہے اور وہ صفت خاص ہے اور وہ صفت عام ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی مشہور و معروف حدیث اور روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 ابواب ہیں، اللہ کی رحمت کے 100 دروازے ہیں، 100 باب ہیں۔ اس میں سے صرف ایک دروازہ ایسا ہے کہ جو اس نے نازل کیا، اس نے کھولا ہے تمام مخلوقات کے لیے۔ کب باقی 99 دروازے، کب باقی 99 دروازے اس نے اپنی رحمت کے اپنے مخصوص بندوں کے لیے رکھے ہیں۔ 100 دروازے رحمت کے، ان میں صرف ایک دروازہ، باقی 99 دروازے اس نے مخصوص رکھے اپنے خاص بندوں کے لیے۔ اللہ نے رکھے اپنے جو مخصوص بندے ہیں اس کے۔ تو رحمان بھی ہے اللہ اور رحیم بھی ہے میرا پروردگار۔ تو قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی سے قرآن الہی کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہر سورے کا یہ جز ہے، اور اگر تفسیر دیکھا جائے تو بڑا مشہور قول حضرت ابن عباس کا کہ مولا کائنات کی خدمت میں آئے اور بسم اللہ کی تفسیر جب بیان کی تو یہ مولا نے کہا تھا ابن عباس سے کہ ابن عباس پوری رات تمام ہو جائے گی لیکن بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب مولا کائنات نے یہ جملہ کہا تو اب بسم اللہ کی تفسیر تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنی جب پورا وہ نچوڑ ایک مولانا بیان کر دے ابن عباس، سمجھ لو کہ جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ سورہ یاسین میں ہے، کیونکہ وہ قلب قرآن ہے، جو سورہ یاسین میں ہے، سورہ الحمد میں ہے، جو الحمد ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں وہ بے میں ہے، اور جو بے میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے، وانا نقطۃ التی تحت الباء، اور میں وہ نقطہ ہوں جو اس بے کے نیچے ہے۔ یہ مولا کائنات کا مشہور قول ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی سے قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا سورہ ہے کلام الہی کا وہ ہے سورہ مبارکہ فاتحہ، سورہ مبارکہ الحمد۔ اور انشاءاللہ کل جو آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو ہوگی وہ سورہ مبارکہ الحمد کے بارے میں بیان کریں گے کہ سورہ مبارکہ الحمد کے کتنے نام سے مفسرین نے اس کو یاد کیا، کتنے اس کے نام ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اصول البیان کیا ہے، اور کس طرح سے اس کی تفسیر سورہ مبارکہ الحمد کی گئی ہے۔ قرآن مجید کا اس سے آغاز ہو رہا ہے۔ تو آج صرف بسم اللہ کے بارے میں 2-4 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی ہیں، اور اس کے متعلق اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں
تو آپ کمنٹس باکس میں جا کر اس کے متعلق اپنا سوال کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آج آواز صحیح آ رہی تھی کہ نہیں آ رہی تھی. اگر نہیں آ رہی تو پھر کل انشاءاللہ پھر کچھ نہ کچھ کیا جائے گا اور کچھ اس کا انتظام بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس لیے کہ لاک ڈاؤن ہے، ظاہر سی بات ہے، اور ہم کوئی پروفیشنل ہمارا یہ کام تو ہے نہیں، جیسا بھی ہم سے انتظام ہو سکا وہ ہم نے کیا ہے. لیکن بہرحال بتائیے گا کہ آواز صحیح آ رہی تھی یا نہیں آ رہی تھی. اور آج تو ہم نے یہ بھی لگا دیا، یہ ہمارا بالکل پیغام ہے جو ہمیشہ آپ تک رہے گا، اور اسٹے ہوم والا، کہ وہ اسٹے ہوم اسٹے سیف، گھر میں رہیے اور محفوظ رہیے. اب یہ بھی ہمارے فرض صاحب اور موجد صاحب وغیرہ ہیں، ان سب کی دین ہے کہ انہوں نے یہ لگا کے رکھا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک ہمارا پورا رمضان جب تک یہ درس جاری رہے گا یہ آپ کے یہ پیغام بھی رہے گا، گھر میں رہیے. اور آج ایک اس کے متعلق بڑی راحت کی خبر یہ آئی ہے کہ ماہرین نے یہ کہا کہ 21 مئی تک انشاءاللہ مکمل طور پر اس مہلک بیماری پہ قابو پا لیا جائے گا. 21 مئی تک، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے اور ہم سب جو ہے اس سے نجات ہم سب کو مل جائے. تو بہرحال اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہے، اس کے متعلق اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کے حوالے سے یا مسائل شریعہ کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے فیس بک کمنٹس میں یا یوٹیوب چینل ہے مہدی ٹی وی گوتم پوری، یا جو ہمارا فیس بک کا گروپ ہے مہدی ٹی وی گوتم پوری، کسی میں بھی جا کر کمنٹ باکس میں آپ، یا میرا واٹس اپ نمبر کل میں نے آپ کو بتایا تھا، واٹس اپ پہ آپ اپنے سوالات، واٹس اپ نمبر میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا 8755136292 8755136292. یہ میرا ذاتی واٹس اپ نمبر ہے، اس پہ آپ سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اطمینان بخش جواب دینے کی کوشش کی جائے گی اپنے علم کے مطابق جو اپنا معلومات ہے. تو یہ بسم اللہ کے بارے میں مختصر سی معلومات اور قرآن کے بارے میں آج آپ کی خدمت پیش کی گئی ہے. کل انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت حاضر ہوں گے پھر، اور سورہ مبارکہ ہے اور الحمد کے سلسلے میں، سورہ مبارکہ الحمد کے سلسلے میں آپ کی خدمت انشاءاللہ پیش کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.